اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں لے آؤ، میں اپنے ذاتی امور میں ساتھ رکھوں گا۔ اس کے بعد جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے دربار میں باوقار امین کی حیثیت سے رہو گے۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دے دیتے ہیں، اور کسی نیک کردار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اسے بھی لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں سامان کی ناپ تول بھی برابر رکھتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں؟ اب اگر اسے نہ لے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس آنے پاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ سے بات چیت کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں، اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں۔ اب جو پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان، آئندہ ہمیں غلہ سے روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں، اور اب ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ خیر، خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بذات یعنی قیمت واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے بابا جان، اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے عہد نہ کرو گے کہ اسے واپس ضرور لاؤ گے، مگر یہ کہ تم ہی کو گھیر لیا جائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہم لوگوں کے قول و قرار کا نگران اور ضامن ہے، اور پھر کہا کہ میرے فرزندوں دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا، اور وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی ناواقف ہیں۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا جو برتاؤ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے رنج نہ کرنا۔ اس کے بعد جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالہ کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد منادی نے آواز دی کہ قافلے والو، تم سب چور ہو۔ ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے، اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بار غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا خود وہ شخص ہے جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو، ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔